अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर है 178। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ए ईमान वाले लोगों तुम पर किसास लिख दिया गया है। फिल कत्ला, कत्ल के मामले में, अल हुर्रु बिल हुर्री, आज़ाद आज़ाद के बदले में, वल अब्दु बिल अब्दी, गुलाम गुलाम के बदले में, वल उनसा बिल उनसा, और औरत के बदले में औरत। फमन उफिया लहू मिन अखीही, जो शख्स माफ़ कर दे अपने भाई को, शेउन कुछ भी, फ़इत्बाउन बिल मारूफ़ी, तो तरीक़ेकार के हिसाब से चले, व अदाउन इलेही, और उसकी तरफ अदा करे, भी एहसानिन, अच्छे तरीके से। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ु मिर रब्बिकुम, ये कमी है, हल्का ही है, यानी हुक्म को कम करना है, आसान करना है। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुन, ये आसानी है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत है। फ़मन इअ्तदा बादा ज़ालिका, लेकिन जिसने हद तजावज़ी की, यानी हद से बड़ा उसके बाद, फ़लहु अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अच्छा, इसको कहते हैं आयत किसास। किसास किसको कहते हैं? किसास का मतलब होता है बदल, एक दूसरे का बदल, यानी एक चीज़ जैसे मैंने की है वैसे ही उसका बदल मुझे मिले, इसको कहते हैं किसास। मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, यहाँ तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल हुर्रु बिल हुर्री, अल्लाह ताला ने सिन्न बिस्सिन्नी अनफ़ बिल अनफ़ी, ये लफ्ज़ भी फरमाए हैं, यानी दांत के बदले में दांत, और कान के बदले में कान, उंगली के बदले में उंगली, हाथ के बदले में हाथ, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों के किसास होते। किसास का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि बदले में आप गर्दन उड़ा दें किसी की, ये मकसद नहीं होता किसास। किसास का मतलब है सेम उसी जैसा बदला। हदीस में आता है कि एक सहाबी थे, उनकी बहन थी, उसकी लड़ाई होगी किसी यहूदी औरत से, तो उसने क्या किया कि कोई पत्थर वगैरह मारा, उसका दांत टूट गया। दांत टूट गया तो उसने फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो सबको इत्मीनान था ना कि ये एक सच्चे बंदे हैं, ये कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे, इंसाफ के खिलाफ कभी भी फैसला नहीं करेंगे। फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किसास है इसमें। किसास का मतलब ये भाई दो चीज़ें पेश की जाती है, भाई या तो आप किसास लो यानी बदला लो, या आप दियत लो। दियत का मतलब ये है कि कुछ पैसे वगैरह देकर उसको यानी मामले को रफा दफा किया जाता है। तो बदले में जिसको हम तावान कहें, ज़मानत कहें, कुछ भी कह लें, दियत कहते हैं उसको, दियत दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो, वो लड़की यहूदी जिस औरत के दांत टूटे उसके घर वालों ने कहा भाई हम तो कभी भी दियत नहीं लेंगे, हम तो किसास लेंगे, यानी हम तो बदला लेंगे। तो वो जो सहाबिया के जो भाई थे, वो सहाबी थे, उन्होंने आकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं तो किसास नहीं लेने दूंगा, मैं तो कतई भी ये नहीं करने दूंगा। उन्होंने अल्लाह पर कसम खा ली। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर भाई फैसला तो किसास का होगा, अगर वो किसास लेना चाहेंगे तो आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंसाफ तो यही है कि किसास लिया जाए, पहले फैसला ही किसास का है। तो बहरहाल मसला चला। फिर एक दो दिन के बाद वो जो यहूदी कबीले वाले थे वो दियत पर राज़ी हो गए। हालांकि वो किसास पर बिल्कुल पुरज़म थे कि हमने किसास लेना, हमने दियत नहीं लेनी है। खैर वो खुद आए, उन्होंने कहा बस ठीक है, हम बदला नहीं ले रहे हैं, हम किसास नहीं ले रहे हैं, हम दियत ले रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जब अल्लाह की ज़ात पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करता है, जैसे कि इस सहाबी ने कसम खाई थी। तो ज़रूरी नहीं कि किसास का मकसद ये कि गर्दन उतार दे, किसास का मतलब है बदला, जैसा आपने किया वैसा ही आपके साथ किया जाए, इसको कहेंगे किसास। फिर इसमें कत्ल भी आ जाता है, अगर कत्ल किया तो बदले में कत्ल किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। आगे वाली आयत में फरमाया वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है अक्लमंदो लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम डरो। अक्लमंद हो तो तुम सोचो किसास में तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी है। अच्छा, आप सबसे पहले ये समझ लें कि किसास तो हमें पता चल गया कि बदला लेना, बदल में जो हमारे साथ हुआ हम उसका बदल लें तो उसको किसास कहेंगे। चलो ये ठीक है। अगर किसास कोई नहीं लेना चाह रहा, यानी वारिसों में से शर्त ये है किसास में, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया है, ठीक है। अब जो मकतूल हुआ है उसके वारिस जो हैं, मिसाल के तौर पर उसके 4 भाई हैं। अब वो 4 भाई, अब बेटे नहीं है, अगर वो कुंवारा है तो, अब बेटे हैं तो सबसे पहले वारिस बेटा है। बेटे हैं तो बेटे हैं या भाई हैं, वो कहते हैं, उनमें से 3 कहते हैं कि हमने किसास लेना है, हम बदले में कत्ल करेंगे। और एक कहता है कि नहीं मुझे किसास नहीं लेना है, मैं दियत पर राज़ी हूँ। तो फिर किसी भी सूरत में किसास का हुक्म नहीं लगाया जाएगा।
قصاص کا حکم اس وقت لگتا ہے جب سارے کے سارے وارث راضی ہو جائیں کہ ہم نے قصاص ہی لینا ہے اینی ہاؤ، ہر صورت میں، تو پھر اس کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا، ورنہ اگر کوئی ایک بھی راضی نہیں ہوا تو قصاص کا حکم قاضی نہیں دے گا بلکہ دیت کا حکم لگے گا۔ اب دیت کیا چیز ہے؟ اب آتے ہیں دیت۔ دیت ہے کیا؟ دیت کب سے شروع ہوئی؟ اسلام میں کچھ احکامات ایسے ہیں، کچھ جو زمانہ جاہلیت سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، اسلام نے ان کو برقرار رکھا۔ جیسے کہ صفا مروہ کی صحیح کا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ صفا مروہ کی صحیح، حالانکہ پہاڑوں پر دونوں طرف وہ مورتیاں رکھی ہوئی تھی، وہ نائلہ اور ایلاف کے بارے میں، ان کے بارے میں تھا، تو ان پر طواف کرتے تھے ان کے لیے، لیکن اسلام نے بھی صحیح کو جاری رکھا۔ اسلام نے بھی جو ہے حج کے دوران عرفات کے میدان میں قیام کو جاری رکھا۔ تو اسلام میں کئی ساری چیزیں، کچھ ایسے احکامات رہے ہیں جن کو جاری رکھا ہے۔ ان میں سے ایک حکم جو ہے وہ ہے دیت کا حکم۔ دیت کا حکم کیا ہے میں بتاتی چلوں۔ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ شروع ہوا ہے دیت کا حکم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی۔ انہوں نے کہا، کیونکہ عربوں میں بیٹے کو بہت بڑی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ جنگوں کی عادی قوم تھی، جنگ کیا کرتے تھے، تو جن کے گھروں میں بیٹے زیادہ ہوتے تھے، جن قبیلوں میں بیٹے زیادہ ہوتے تھے، ان کو مضبوط خیال کیا جاتا تھا، کیونکہ لڑنے والے زیادہ ہیں۔ تو پھر ویسے بھی بیٹے کی محبت تھی، لیکن جنگجو قبیلے میں تو بیٹے کی اور بھی زیادہ اہمیت تھی۔ تو یہ سارے جنگجو تھے، تو یہ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے، جتنے زیادہ جس کے بیٹے ہوتے تھے اس کو اتنا زیادہ فخر ہوتا تھا کہ میرے اتنے بیٹے۔ تو جناب عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے اگر ہو گئے تو میں 10واں بیٹا جو ہے وہ معبودوں کے لیے ذبح کر دوں گا، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کے لیے وہ باس یا وہ منت مانا کرتے تھے، ان کے لیے ذبح کرنے کا اس نے منت مان لی۔ اب کیا ہوا؟ 10واں جو بیٹا تھا وہ جناب عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، وہ پیدا ہوا۔ 10واں بیٹا یہ پیدا ہوا۔ خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ کو نبوت انہی سے چلانی تھی۔ تو جناب عبداللہ جیسے پیدا ہوئے تو جناب عبداللہ اپنے والد کو بے انتہا محبوب ہوئے، کیونکہ ایک تو آخری بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، قدرتی بات ہوتی ہے، اور پھر جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبوت کی چمک رکھی تھی، کیونکہ انہی کی نسل سے نبوت چلنی تھی۔ تو وہ چیز جو جناب عبد المطلب کو زیادہ کھینچتی تھی اپنی طرف، تو ان کو بے انتہا محبت ہو گئی جناب عبداللہ سے۔ اب اس نے کہا کہ میں منت تو ہے میری کہ میں بیٹا ذبح کروں گا، لیکن میں کیا کروں؟ اب پھر گئے کاہنوں کے پاس، ان سے کہا کہ مجھے مسئلے کا حل بتاؤ، میں بیٹا ذبح نہیں کرنا چاہتا کسی بھی صورت میں، مجھے مسئلے کا حل بتاؤ، لیکن میرے منت مانی ہوئی ہے، مجھے منت بھی پوری کرنی ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یوں کریں حضرت، آپ بیٹھے ہم مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کر گٹھ جوڑ کر کے آپس میں اس بات کو طے کیا کہ 2 پرچی لیتے ہیں۔ قرآن دازی کا شروع سے ہی سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے، تو قرآن دازی نے اسلام نے قرآن دازی کو بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کافی جو اچھی چیزیں ہیں وہ پک کی ہوئی ہیں اسلام میں پہلے سے جو تھی، تو یہ چیز بھی انہوں نے کہا کہ اب یوں کرے 2 پرچیاں لیتے ہیں، ایک پر لکھتے ہیں نام جناب عبداللہ کا، ایک پر لکھتے ہیں 5 اونٹ۔ پرچیاں آپ اٹھا لیں، اگر پرچی میں آتے ہیں 5 اونٹ یا 10 اونٹ تھے 10 اونٹ، تو پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ 10 اونٹ ذبح کر دیجئے گا، جناب عبداللہ کو آپ لے جائیے گا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، قرآن دازی کی، تو نام جناب عبداللہ کا نکلا قرآن دازی میں، یعنی ذبح ان کو کرنا ہے۔ پھر بھی جناب عبد المطلب نے کہا بھی میں تو اس بات پر راضی نہیں ہو رہا۔ اچھا 10 کرتے ان کے اونٹ بڑھتے گئے بلاخر، اور ہر دفعہ پرچی میں جناب عبداللہ کا نام آتا تھا، اونٹوں کا نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے اچھا اب 10 اونٹ اور بڑھا دو، اب 20 اونٹ کر دو، 20 اونٹ اور جناب عبداللہ کا نام انہی کا آتا تھا، پھر 30 اونٹ، پھر 40 اونٹ، اس طرح بڑھتے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹوں پر جا کر اونٹ کی پرچی کھلی اور جناب عبداللہ کا نام نہیں آیا۔ تو قائن نے کہا کہ بھئی آپ 100 اونٹ ذبح کر دیں اور اپنے بیٹے کو لے جائیں۔ جناب عبد المطلب نے بڑی خوشی سے وہ 100 اونٹ ذبح کیے اور اس اپنی منت کے طور پر اور اپنے بیٹے کو لے گئے۔ تب سے یہ ایک رسم چل گئی کہ جو جس کو قتل کرے گا تو اگر قصاص پر راضی نہیں ہے تو دیت دے گا، تو دیت میں 100 اونٹ دے گا۔ یہ تب سے چلی ہوئی آ رہی ہے، عربوں میں ایک یہ رسم کہا جائے۔ اسلام نے اسی چیز کو جاری رکھا، اسلام نے کہا دیت ہے 100 اونٹ دے دیں، اس کی رقم دے دیں، یا جس پر دونوں ہی لوگ راضی ہو جائیں۔ مثال کے طور پر وہ جن کا قتل ہوا ہے، مقتول ہے، ان کے وارثین راضی ہو جائیں
کہ ہمیں اتنا چاہیے، مثال کے طور پر 100 اونٹ کی رقم بہت زیادہ ہے، قتل کرنے والا غریب ہے، اس کی اتنی پہنچ نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا 100 اونٹ کی رقم، یا 100 اونٹ خود نہیں دے سکتا، تو پھر راضی ہو جاتے ہیں 50 اونٹوں پر، 10 اونٹوں پر، یا جس بھی رقم پر دونوں پارٹیاں آپس میں اتفاق کر لیتی ہیں، تو اس کو دیت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں جو مقرر کردہ قیمت ہے وہ ہے 100 اونٹ۔ ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہے، یا 100 اونٹ دے یا پھر ان کی قیمت دے دے، ٹھیک ہے، یہ ہے دیت۔ چلو جی، یا دونوں جس پر راضی ہو جائیں، چلو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب الحر بالحر والعبد بالعبد، اس کا کیا مطلب ہے؟ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، کیا مطلب؟ اگر ایک غلام ایک آزاد کو قتل کر دے تو کیا اس کے قبیلے کے کسی آزاد بندے کو پکڑ کر قتل کر دینا ہے کیا قصاص میں؟ یہ مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ شان نزول میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عربوں میں 2 قبیلے رہتے تھے، ان قبیلوں کے آپس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی قبیلے تھے، لیکن بہرحال 2 قبیلے تھے، وہ رہتے تھے، ان کی ایک روایت تھی، وہ یوں کرتے تھے کہ ان کا جو ایک قبیلہ تھا، وہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ بڑے خاندانی ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، تھوڑا حیثیت میں اوپر ہوتے ہیں، تو ایک قبیلہ بڑی حیثیت میں اوپر رہا، دوسرا نیچے، جنگ ان کی ہمیشہ رہتی تھی، تو وہ جو اونچی شان والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، جب اس کا ایک بندہ مارا جاتا تھا اور اس کا غلام مارا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے ہمارا غلام مارا گیا ہے، قصاص میں ہم ان کے آزاد کو ماریں گے، ہماری عورت ماری گئی ہے تو قصاص میں ہم ان کے مرد کو ماریں گے، یہ اس طرح کا۔ اور ہمارے آزاد کو اگر مارا ہے تو اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے، اس کے 2 آزاد کو ماریں گے۔ تو یعنی اس طریقے سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے معتبر ہیں، ہم ان سے بڑے ہیں، ہم ان سے زیادہ ہیں، تو ہمارے خون کی حیثیت اور قدر و قیمت ان سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں۔ ایسے نہیں کہ آپ کا غلام اگر قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کسی آزاد کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، نہیں، آپ قاتل کو قتل کرو، قاتل کوئی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، غلام بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، قاتل کو پکڑنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کا غلام ہے تو آپ اگلے قبیلے کی جو آپ سے چھوٹی حیثیت والا ہے تو اس کے آپ آزاد کو قتل کریں گے، ہرگز نہیں۔ آزاد کا کیا قصور ہے؟ اس نے تھوڑی قتل کیا ہے، قتل تو جس قاتل نے کیا پکڑ کر اس کو قتل کرنا ہے، قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے، قصاصاً دوسروں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، بے گناہوں کو۔ تو قصاص کا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی ایک ہی جیسا ہونا چاہیے بدلہ۔ جس نے قتل کیا ہے اس کو پکڑ کر قتل کرو، اس کو یہ نہیں قتل کرنا ہے۔ لیکن فمن عفی لہ، اب آتا ہے جو اس کو معاف کر دے، انشاءاللہ یہ پھر کل سے بتاؤں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔